ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہمارے پاس کافی خبریں ہیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے نئے صدر اور وزیر اعظم وہ کب منتخب ہونے جا رہے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے مذہب کو بنیاد بنا کر، وہ کیا ہے اور اس کے اوپر کیا کارروائی ہو رہی ہے. پھر ہم آج کے پروگرام میں یہ بھی آپ کو بتائیں گے ایک ایسی وزیر کے حوالے سے یا ایک ایسی خاتون رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کے حوالے سے جسے بیک وقت بڑی مشکل کا سامنا ہے. ایک طرف آنے والے وزیر اعظم انہیں بڑا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ آ جائیں، اور ایک طرف آنے والی پنجاب کی چیف منسٹر وہ چاہتی ہیں وہ ان کے ساتھ آ جائیں. وہ کون ہے ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہ کیوں رہا نہیں ہو پا رہی، اس کے اوپر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے ایک انٹرسٹنگ معاملہ اور بھی ہے. بلوچستان میں ایک دلچسپ صاحب جو ہیں وہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں جنہوں نے ایک اہم کردار کی گرفتاری میں بڑا رول پلے کیا ہے. وہ کون ہے؟ ایف آئی اے کا فیصلہ آباد کا کیس بھی ہمارے پاس سامنے آیا ہے، جس میں ایف آئی اے کے فیصلہ آباد کے ایک افسر نے مبینہ طور پر مذموم مقاصد کے لیے ایک شہری ہیں ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے، اور الیجڈلی ان کو بلیک میل کر کے جو کیسز ہیں ان سے کچھ چیکس لیے ہیں. وہ کیا کہانی ہے وہ بھی ہم آپ کو سنائیں گے، لیکن اس شہری کی زبانی سنائیں گے. تو آئیے بات کرتے ہیں فخر درانی سے. فخر یار بہت پلیٹ بھری ہوئی ہے آج بہت زیادہ. ٹھیک ہے، خبریں کوئک کرتے ہیں تاکہ جلدی جلدی ہم ساری خبریں دے دیں. اچھا، کوئک کرنے سے پہلے نا ایک کل میں کامنٹ پڑھ رہا تھا جو کل آپ نے ایک خواجہ شیراز کے حوالے سے سوال پوچھا تھا نا، تو وہ شاید میری معلومات غلط تھی کہ وہ ہار گئے ہیں. وہ لوگوں نے کامنٹس میں بتایا کہ خواجہ شیراز صاحب جیت گئے ہیں. اچھا، جب آپ نے کہا نا خواجہ شیراز جیت گئے کیونکہ آپ اس علاقے سے ہیں، تو میں ایک دفعہ سٹ پٹایا، میں نے کہا یار پتہ نہیں میں غلط ہوں گا، اگر یہ اس علاقے سے ہے تو پتہ ہو. تو خواجہ شیراز جیت گئے، مجھے بڑی خوشی ہے. بڑے اچھے اپ رائٹ ہیں، اور یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو ان کی حکومت میں ان کی پارٹی کے اندر رہ کے چیلنج کیا تھا، اور پارٹی چھوڑی بھی نہیں چھوڑی. اور انہوں نے جو عثمان بزدار کو ٹکٹ لے کے دیا تھا، اور عثمان بزدار نے جب ٹکٹ لے لیا تو آنکھیں انہوں نے سر پہ رکھ لیں اور ان کو بھول گئے. اور پھر یہ تھرو آؤٹ ان کے بڑے برے حالات ان کی اپنی پارٹی کے دور میں رہے. اور اب جب الیکشن ہوئے تو خواجہ شیراز اسی جگہ کھڑے ہیں، عثمان بزدار بھاگ گئے، بلکہ اپنے بھائی کے ساتھ جو کل آپ نے خبر دی بڑی دی. تو سب سے پہلے ہم یہ بات ادھر چلیں گے. اچھا کہ آپ نے یاد کرایا، وہ بہتر تھا کہ ہم اپنی جو تصحیح تھی جی بہت ضروری. اچھا، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کے خلاف مذہب کو استعمال کر کے ایک تو پولیٹیکل کیمپین بھی ان کے خلاف بڑی استعمال ہو رہی ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر کیمپین چلائی جا رہی ہے. اس کے اوپر بات کریں. میں چاہتا ہوں اوپننگ آپ کریں. شاہ جی، میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ ہے یہ جو شروع کی گئی ہے نا، جو چیف جسٹس کے خلاف ایک کیمپین کی، یہ باقاعدہ طور پہ جو خود کو صحافی کہتے ہیں ان کی طرف سے شروع کی گئی. ایک عمران ریاض، ایک صدیق جان اور اس طرح کے کچھ لوگوں نے پہلے کل یہ شروع کیا کہ چیف جسٹس نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر جسٹس بندیال ہوتے تو ایسا نہ کرتے. پھر اس کے بعد ایک پوری سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے ان کے پورا دن وہ چلتی رہی. اس کے بعد جو ہے جو مذہبی جماعتیں، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا اس میں، اور اپنا ایک ویڈیو بیان وہ جاری کرنا پڑا. یہ اتنا شدید اور سخت قسم کا پروپیگنڈا ہے مذہب کے حوالے سے کہ رات کو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، چیف جسٹس کو، اردو میں ترجمہ کرا کے یہ اپنی ویب سائٹ پہ وہ ڈالنا پڑا. اس پورے فیصلے کی کاپی جو ہے، اس کے مندرجات کیا ہیں وہ آگے آپ وہ ڈسکس کریں گے. لیکن جو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پہ تو آرمی چیف جو پچھلے جنرل باجوہ تھے، ان کو اپنے جو شروع میں ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ قادیانی ہے شاید، تو وہ میلاد اور وہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کو اپنا ثبوت دینا پڑا. اسی طرح اب کل سے جو پروپیگنڈا چلا، تو آج بھی چیف جسٹس صاحب نے پھر ایک کسی اور مقدمے میں جو ہے نا اپنی وہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی وہ دوبارہ سے ایک دہرائی، اپنی وضاحت دینی پڑی. تو یہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا جو مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا، خاص طور پہ ہم صحافیوں کی جو ذمہ داری ہے نا، یہ بہت زیادہ ہے کہ اس طرح کے مذہب کے حوالے سے کسی کے اوپر الزامات اگر لگاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ایٹ لیسٹ ایویڈنس اس طرح کا ہونا چاہیے. آج ان کے خلاف میرے خیال میں کوئی ایویڈنس ہو یا نہ ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ مذہب جو ہے ذاتی مسئلہ ہے جی، اس کو آپ پبلک ڈومین میں مت لے کے آئیں. اور
مذہب اور فرقہ واریت یہ دو بڑی خطرناک چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ ہم آگے ترقی نہیں پا پائے. یہ جو آپ نے کہانی سنائی نا اس کا بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے. ہاں بالکل. ایک احمدی یا قادیانی جو بھی ان کو کہیں, مبارک احمد ثانی نام کے صاحب ہیں, چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے. یہ کہانی ادھر سے شروع ہوتی ہے کہ 2022 میں دسمبر 2022 میں ان کے اوپر توہین مذہب کا ایک مقدمہ درج ہوا. 2023 کے شروع میں ان کو گرفتار کر لیا گیا. تحقیقات ہوتی رہیں یا معاملہ چلتا رہا, وہ جیل میں پڑتے رہے, ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی تھی. تو وہ ضمانت کا کیس تھا جو کہ سپریم کورٹ میں آیا اور انہوں نے اس کی ضمانت گرانٹ کر دی جو کہ قانون کے تحت دیکھا. اب اس کیس کے اوپر مقدمہ جو پولیس درج کرتی ہے, آپ کو پتہ ہے پولیس بھی ہماری تو اللہ ماشاء اللہ ہی ہے نا, وہ مقدمہ جو درج کیا گیا اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں اس مقدمے کے اندراج اور تحقیقات کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے گئے, کچھ دفعات غلط لگائی گئی تھی, ان کو ظاہر ہے ٹرن ڈاؤن کیا گیا اور ضمانت دے دی گئی. ٹھیک ہے, اب اس ضمانت کے بعد یہ کیمپین ان کے خلاف شروع ہو گئی. اب ریاست یا ریاست کے افراد کے بارے میں آپ نے طے کر لیا کہ ہم, اور احمدی کمیونٹی ان بیچاروں کے ساتھ تو بہت زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں ان کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے. ہم لوگ ان کو وہ ٹارگٹ بناتے ہیں, بہت زیادہ ٹارگٹ بناتے ہیں. آپ دیکھیں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو قانون کے خلاف ہے. اور پھر اور بھی ان کو یار میں کیا بتاؤں, یہ اس پہ جتنی بھی بات کریں نا وہ کم ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے, یہ جن لوگوں نے کیمپین چلائی ہے جو بھی ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا گیا اور وہ اس میں بھی میڈیا کا ایک طبقہ ہمارا انوالو تھا. آج تک کسی نے پوچھا ہی نہیں, بندہ مار دیا آپ نے اور آپ نے ثابت نہیں کر سکے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا تھا. میرا خیال ہے اس طرح کے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا, وہ چاہے صحافی ہیں جو بھی ہے, ہمیں بطور صحافی کوئی ان کو نہ سپورٹ کرنا چاہیے. یہ قابل مذمت بات ہے کہ کوئی, اور وہ چاہے جو بھی ہوں, اگر کوئی ایف آئی اے ان کے خلاف تحقیقات کرتا ہے یا نوٹسز بھیجتا ہے, صحافتی جو برادری ہے نا ایٹ لیسٹ ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل. پر آگے بڑھتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اور جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا, مزید کیا کیا اس پہ ابھی تک 26 ہے میرے خیال میں, 26 سے 28 تک 3 دن کا جو سیشن, 26 سے 28 کو 3 دن کا سیشن ہے. 26 تاریخ کو جو میں آج گیا ہوا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں, تو مجھے بتا رہے تھے کہ 26 کو اجلاس بلا لیا جائے گا, اور پھر بلا لیا گیا. 26 کو اوتھ ہوگا, اس کے بعد ایک دن جو ہے لیا جائے گا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کی نامینیشن کا. ٹھیک ہے, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی نامینیشن ہوگی, اور پھر نامینیشن کے بعد ان کا انتخاب ہوگا. پھر ان کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے بعد وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے نامینیشن کا ٹائم دیا جائے گا, اور پھر وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. اب جو 3 دن کا یہ جو ٹائم دیا گیا ہے, تو لگ یہ رہا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو کام ہے وزارت عظمیٰ کے انتخاب کا, وہ شاید کوئی آگے نہ چلا جائے. یعنی کہ جس دن وہ بلائے جائیں گے اس دن اوتھ ہوگا, اور اسی دن شام کو وہ ٹائم. اب ایک ہی بات ہو سکتی ہے, یا تو وہ دے دیں اسی دن نامینیٹ کر دیں کہ جی ہم اسپیکر کا کل صبح اجلاس کریں گے, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے الیکشن کے لیے نامینیشن کا ٹائم کل صبح 11 یا 12 بجے تک ہے, اور وہی ٹائم بعد میں یہ دے دیں وزارت عظمیٰ کا. اچھا, اس پہ شاہ جی ہوتا یہ ہے کہ جو اسپیکر ہوتا ہے نا قومی اسمبلی کا, پچھلی اسمبلی والا, وہ تب تک قائم رہتا ہے جب تک کہ نئی اسمبلی نہیں آ جاتی. اب جو جتنے بھی نئے ممبران آئیں گے نا اسمبلی کے, ان سے جو اوتھ لے گا وہ پرانی اسمبلی والا اسپیکر لے گا, یعنی راجہ پرویز اشرف ان سے اوتھ لے گا. پھر اس کے بعد جو ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا. اس کے بعد جو ہے یہ جو پچھلا اسپیکر ہوگا, اگر وہ منتخب ہو کے آتا ہے دوبارہ, تو وہ پھر ان نئے جو اسپیکر ہوں گے یا ڈپٹی اسپیکر ہوں گے ان سے اوتھ لیں گے. وہ پچھلا اسپیکر تو منتخب نہیں ہوگا نا, نیا اسپیکر ہوگا. نہیں, منتخب سے مطلب قومی اسمبلی کا ممبر منتخب ہو. تو راجہ پرویز اشرف صاحب کیونکہ دوبارہ منتخب ہو کے آئے ہیں, تو وہ اس کے بعد پھر اوتھ لیں گے, اور اس کے بعد جو پرائم منسٹر اور اس کا جو ہوگا نا وہ ہوگا. اچھا, آپ کے پاس خبر ہے کوئی ایسے بڑی سابقہ وزیر ہیں جن کے حوالے سے مرکز میں بھی اور پنجاب میں کشمکش ہے کہ ہمیں دی جائے, کون ہے ایسی؟ اچھا, اس سے پہلے ایک اور بھی خبر ہے. اچھا, باتوں میں جو چیئرمین سینٹ ہے نا
صادق سنجرانی صاحب وہ سینٹ کا اجلاس چیئر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آئینی طور پہ وہ سینٹ کا اجلاس آپ چیئر نہیں کر سکتے. صوبائی اسمبلی کا ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو. آئین کا آرٹیکل 223 سب سیکشن 4 بتاتی ہے کہ جب آپ کوئی دوسرے ایوان کے ممبر منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کا نوٹیفائی ہو جاتا ہے, تو آپ پہلے جس کے ممبر تھے وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ جو منتخب ہوئے نا, اب نوٹیفیکیشن ان کا ہو گیا ہے, تو آئینی طور پہ ایک حکم ہے, چیئر نہیں کر سکتے, یہ چیئر نہیں کر سکتے اور کوئی مراد بھی نہیں لے سکتے. تو ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے؟ ان کو پتہ نہیں کسی نے بتایا یا نہیں بتایا, لیکن ہم نے آپ کو بتا دیا. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. آپ نے جو بات کہی کہ ایک خاتون ہے جن کو شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مرکز میں رکھا جائے, اور انہی کو مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ صوبے میں رہے. اچھا, اب یہ بڑا ہاؤس آف شریف میں دونوں گھروں کو ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل کام ہے, اور دونوں بیک وقت دونوں کی آنکھ کا تارا ہونا یہ بھی بڑا چیلنج ہے. یہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں. اچھا, جی, اور مریم اورنگزیب صاحبہ کو شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اطلاعات مرکز کی بنے, مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ وہ صوبے کی بنے. کیوں, وہ میڈیا کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی ہیں؟ ظاہر ہے مریم کا خیال تو یہی ہے نا, وہ مریم بھی ان پہ ٹرسٹ کرتی ہیں. اور یہ کہانی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اور اچھا, اور لیٹ می کمپلیٹ کہ مریم اورنگزیب کے نے پنجاب میں اپنی چوائس کیا ہے ویسے؟ مریم اورنگزیب نے, آپ دیکھیں نا ایسے, مریم اورنگزیب ظاہر تیز خاتون ہے, وہ کہے گی کہ میں نے چاچو کی طرف جانا ہے تو پھر بھتیجی ناراض ہوگی, اور وہ کہے گی میں نے بھتیجی کی طرف جانا ہے تو چاچو ناراض ہوں گے. اب مجھے نہیں پتا ان کی ذاتی چوائس کیا ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ نون لیگ کے اندر سے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, وہ جدھر وزن ڈالیں گے ادھر چلی جائے گی. میری ویسے اطلاعات یہی تھی کہ وہ شاید ان کو پنجاب میں رکھا جائے گا مریم, کیونکہ نئی ابھی وہ دونوں ریزرو سیٹ میں نا, وہ مرکز کی میں بھی نام ہے اور صوبے میں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا شاہ جی, بطور جب یہ وفاقی وزیر اطلاعات تھی 5 سال, جب یہ مطلب 16 مہینے یہ پہلے تھا, اور اس سے پہلے بھی جب یہ تھی, تو ان سے درجنوں بار میں نے کسی بھی خبر کے حوالے سے, دیکھیں بطور ایک پروفیشنل صحافی کے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ خبر کے جتنے بھی تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. اگر کوئی حکومت کے خلاف ہے اس کا ورژن لازمی ہوتا ہے, اور حکومت کا مطلب ہوتا ہے اس کے ورژن کے لیے وزیر اطلاعات کو ہی وہ لینا. جب بھی ان سے رابطہ کیا گیا, انہوں نے کبھی آج تک جو ہے نا وہ رپلائی نہیں کیا تھا, ایکسیپٹ ابھی کوئی 1-2 دن پہلے جو ہوا تھا. تو اتنی زیادہ, ہاں جی, اتنی زیادہ ایروگینس, مطلب یہ نون لیگ کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں نا, یہ جب ان کو وزارتیں مل جائیں تو یہ ویسے ہی ان کے گردنوں میں سریا آ جاتا ہے. لیکن انہوں نے تو کوئی حد ہی کر دی تھی کہ میڈیا کو ڈیل کرنے کی ان کی جاب تھی, اور یہ میڈیا کو ڈیل نہیں کر رہی تھی. چند ایک کوئی اینکرز کو سلیکٹڈ جو ہے وہ انہوں نے وہ کیا ہوا تھا بھائی بنا کے, اور ان کو وہ کرتی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک وزیر اطلاعات کا پروفیشنل کام نہیں ہوتا اس طرح کا, کہ آپ جو ہے نا وہ ورکر جو ایک صحافی ہے, ہم جیسا ایک جو عام رپورٹرز ہیں, آپ ان کو اگنور کریں. کوئی موقف کے لیے ہم نے کون سے کوئی کام لینے ہوتے ہیں, آج تک نہ کبھی زندگی میں لیا ہے, نہ کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ لینا پڑے. لیکن ہمارا جو ہے مین تو یہی ہوتا ہے کہ موقف لینا ہوتا ہے, اور اگر موقف کے لیے ہی آپ کا بتاؤ, چاہے وہ وفاقی وزیر ہوں یا پارٹی کی جو ہے وہ سیکرٹری اطلاعات کے طور پہ اگر اویلیبل نہ ہو, تو پھر ایسے جو ہے نا اس کے لیے میں سمجھتا ہوں تمام جو ورکر صحافی ہیں نا وہ ان کو پسند بالکل نہیں کرتے, چاہے یہ پنجاب میں جائیں یا مرکز میں جائیں. تو یہ کوئی اچھی چوائس نہیں ہے. چلیں میں ویسے اس کے بارے میں بات بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم اورنگزیب اپنا کام بہت بہتر طریقے سے کر سکتی ہیں, لیکن مریم اورنگزیب جو ہے وہ بڑی مائنیوٹلی انوالو ہو جاتی ہیں پریس کانفرنس کے انعقاد میں, لائیو رکھنے میں بھی, اس میں بھی انوالو ہو جاتی ہیں, جو میرے خیال میں کسی نوجوان کا, کسی ایک عام سرکاری افسر کا کام ہو سکتا ہے. پوری منسٹری پڑی ہے, یہ کوئی منسٹر کا کام تھوڑی ہے پریس کانفرنس میں کیا. آئی ہوپ کہ مریم بھی آپ کی بات سنیں اور اس بات کو سیریس لیں. ظاہر اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور میں آپ کی بات میں نے پہلے بھی سنی تھی اور آپ کی بات میں دم ہے, تو آئی ایکسپیکٹ کہ مریم جتنے بھی جرنلسٹ ہیں ان کو پریفرنس دیں گی اور ان کو جواب ان کی کیوریز دیں گی. ورنہ اس طرح کی باتیں اگر ان کے اپنے بارے میں اچھی نہیں ہوں گی تو وہ گورنمنٹ کو کیسے سنبھالیں گی. تو آئی ٹرسٹ کہ وہ ہوں گی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان سے کوئی بندہ ہے جو کہ آیا ہے, اور وہ بڑا, میرے پاس تو کچھ اور معلومات جو بعد میں شیئر ہوں, وہ کون ہے بندہ؟ اچھا شاہ جی, آج میری ملاقات ہوئی ہے ایک JUIF کے ایک تھے امیدوار, کوئٹہ سریاب روڈ والے جو کانسٹیچوئنسی تھی پروونشل اسمبلی کی, ان سے سردار شاہوانی ہیں کوئی, ان سے.
تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ رات کو وہ جیتے ہوئے تھے، جو الیکشن کے نتائج تھے، صبح اٹھے تو ان کے وہ فارم 45 سے جو ہے نا وہ سارے وہ کہتے ہیں میرے پاس ہیں، جو میرے مخالف امیدوار کے 9 ووٹ تھے نا ان کو 900 بنایا گیا ہے، 1 ووٹ کسی ایک پولنگ اسٹیشن پہ ملا ہے تو اس کو 1000 بنا دیا گیا ہے. تو اس طرح جو ہے نا ان کو ہروا کے صبح جو ان کا مخالف تھا ان کو جتوایا گیا ہے. تو وہ اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تمام ثبوت ہیں، وہ الیکشن ٹریبیونل میں بھی جا رہے ہیں. یہ بھی بہرحال میری ایک اور جو انفارمیشن یہ ہے کہ ایک بلوچستان سے گوادر کے حلقے سے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں کوئی گورگیج صاحب ہیں. گورگیج صاحب جو ہے وہ گوادر سے ان کا کسی طور پہ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، یہ پہلے بھی میڈیا پہ بھی اس طرح وہ چلی ہے کوئی اس طرح کی بات یا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک افغان نیشنل تھے جو کہ اب ممبر قومی اسمبلی بن گئے ہیں. وہ دراصل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ جو نواب رائسانی جو ہیں یہ 1970s میں جو ہوتی ہے قبائلی دشمنیاں وغیرہ، اسی چکر میں وہ افغانستان ان کو جا کے کچھ عرصہ رہنا پڑا. جب یہ واپس آئے تو یہ گورگیج صاحب جو ہے یہ ان کے باقاعدہ ڈرائیور کے طور پہ ساتھ ہے اور یہیں بس رہ گئے پاکستان میں ہی. تو ان رائسانی خاندان سے تعلق تھا، پھر کوئی انہوں نے بزنس وغیرہ شروع کیا، ان کے ایران میں بھی بزنسز ہیں، ان کے پاکستان میں بھی ہیں، ان کے افغانستان میں بھی بزنسز ہیں. اب جو ہے ایک گوادر سے وہ خود منتخب ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے، اور اس کے ساتھ ایک بیٹا اور ایک داماد کوئٹہ کی صوبائی اسمبلیوں سے منتخب ہوئے ہیں. یہ 3 ان کی فیملی سے منتخب کیے گئے. گورگیج صاحب کے حوالے سے مشہور یہ ہے کہ جو مشہور زمانہ انڈین جو ایجنٹ پکڑا گیا تھا کلبھوشن یادو کو چابہار سے وہ جو ایران سے پکڑوانے میں ان گورگیج صاحب کا بڑا اہم کردار تھا. خالی پکڑوانے میں نہیں، میں اب آپ کو بتاؤں وہ ان کے گھر پہ آ کے رہتا تھا. اور ان کا ایک اور جو مشہور ہے جو کہ اچھی شہرت نہیں ہے، میں مشہور کی بات کر رہا ہوں، میرے علم میں نہیں ہے، میں چاہوں گا گورگیج صاحب کا اگر کوئی موقف ہو تو وہ بھی ہم ضرور دیں، کہ منشیات کی جو سمگلنگ کے والے سے نام لیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا، ان میں ایک نام ان لوگوں کا بھی لیا جاتا ہے. بہرحال کسی دن وہ جب اب یہاں آ جائیں گے تو ان سے انٹرویو کی بھی وہ کریں گے اور ان کا تفصیلی جو ہے نا ظاہر ہے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جو کہ ہمیں دینا بڑا ضروری ہے. تو یہ اس طرح کی بھی باتیں لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن لوگ اس طرح کی باتیں ضرور ان کے بارے میں کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اچھا، ایک اور جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا آپ کو یاد ہے، آپ ہی نے خبر دی تھی کہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے نا موسٹ فیوریٹ ہیں بلوچستان کے چیف منسٹر کے حوالے سے. ایک تو ان کا ایکسپیرینس ہے وزیر داخلہ کے طور پہ بھی، یہاں پہ بھی اور بلوچستان کے بھی رہے تھے وہ، تو اس حوالے سے سرفراز بگٹی صاحب جو ہے موسٹ فیوریٹ ہیں. اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید کوئی سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے اس حوالے سے بھی، اور بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب ایک دفعہ پھر شدت پسندی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں BLA اور یہ اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. تو جو تربت اور کیچ سے منتخب ہوئے ہیں، تربت ان ایریا سے ایک ظہور بلیدی صاحب پیپلز پارٹی کے، اس پہ ابھی شاید سوچا جا رہا ہے کہ بگٹی صاحب کی بجائے ان کو چیف منسٹر لگایا جائے، کیونکہ ڈاکٹر اللہ نظر جو بلوچ ہیں اور BLA فیکٹر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس ایریا کے بندے کو ہونا جو ہے نا وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے بلوچستان کے چیف منسٹر کے طور پہ. تو شاید یہ بلیدی صاحب جو ہیں کوئی ڈارک ہارس کے طور پہ بلوچستان کے چیف منسٹر کے طور پہ ایک سامنے آ سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے کوئی؟ ہاں جی، میں آج وہ وزارت خارجہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار فارن افیئرز تھی، اس میں سیکرٹری خارجہ تھے سائرس صاحب، وہ آئے، سائرس قاضی ان کا نام ہے. تو وہ بریفنگ دے رہے تھے، تو کمیٹی میں تو نہ ہونے کے برابر بندے تھے. فاروق ایچ نائک صاحب اس کی صدارت کرتے ہیں، پلوشہ بہرام تھیں، مشاہد حسین سید تھے، وہ JUIF کے جو ڈپٹی ہیں غفور حیدری صاحب وہ تھے، 3-4 بندے ہی تھے. تو وہاں پہ وہ بریفنگ دے رہے تھے. بریفنگ میں انہوں نے بڑی اہم بات کہی کہ جی ہمارا ولید اقبال صاحب نے ایکچولی اٹھایا تھا کہ جی کن کن ممالک کے ساتھ ہمارا قیدیوں کا تبادلہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ امریکہ کا ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے قیدیوں کے تبادلے کا. فاروق ایچ نائک صاحب نے وہاں پر کہا، انہوں نے کہا جی یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاہدہ نہیں ہے ہمارا، یا وہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان پرزنرز ایکسچینج کا معاہدہ موجود نہیں ہے. وہ معاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہے وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے. اچھا، وہ یہ ہے.
اچھا، تو کوئی ایف آئی اے کے حوالے سے آپ جی بتا ایف آئی اے فیصل آباد کی کہانی ہے. وہاں پر رپورٹڈلی اللیجڈلی ایک صاحب ہیں, انہوں نے اپنے قریبی دوست کو نوازنے کے لیے امریکہ میں دو افراد کے درمیان کوئی تنازع تھا پیسوں کے معاملے میں, اس کا امریکہ والا معاملہ تو کر نہیں سکتے تھے, تو جو امریکہ والے صاحب تھے ان کے بھائی ان کے عزیزوں کے خلاف یہاں پر مقدمہ درج کیا. اچھا, اور وہ پیسے سیٹل کروانے کے لیے ان سے پریشر کرنے کے لیے ان سے پھر چیک بھی لے لیے مارچ کے مہینے کے. اچھا وہ کیا کہانی ہے ذرا یہ ان کے منہ سن لیجئے ذرا, آئیے جی دیکھیں. امریکہ میں رہتا ہے اور اس کا ہمزلف بھی امریکہ میں رہتا ہے. ان دونوں میں آپس میں کوئی جھگڑا ہوا ہے کوئی لین دین کا, تو وہاں تو وہ جو ہمارا مخالف ہے نہیں کچھ کر سکا. اس کا ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں راہ اعجاز صاحب, فیصل آباد میں ایف آئی اے لگے ہوئے, وہ اس کا کلاس فیلو ہے. اس نے اس کو اپروچ کیا, راہ اعجاز صاحب نے میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی اور مجھے گرفتار کر لیا. مجھے 8 دن گرفتار رکھا اور میری فیملی کو تھریٹ کیا کہ آپ کے بھائی نے امریکہ میں وہاں پیسے دینے اظہر کے, جب تک وہ نہیں دیں گے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں, آپ کے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے. کہ میرے گھر والے پریشان ہو گئے, ان سے انہوں نے تھریٹ کر کے 63 لاکھ کے چیک لے لیے اور میرے اوپر سے مقدمہ خارج کر کے مجھے ریلیز کر دیا. لہٰذا میری گزارش یہ ہے سیکرٹری داخلہ سے, منسٹر صاحب سے اور ڈی جی ایف آئی آر صاحب سے کہ میرے ساتھ انصاف کیا جائے, ہمارے چیک واپس دلوائے جائیں. میں بالکل بے گناہ ہوں, اگر میں گنہ گار ہوں تو مجھے اس سے اور زیادہ سزا دینے کو تیار ہوں. اچھا یہ بتائیں کہ چیک کی ڈس آنر کی ڈیٹ کیا ہے؟ پہلا چیک ہے جی 29 لاکھ کا 14 مارچ کا, اور دوسرا چیک ہے 34 لاکھ سم تھنگ کا, اس کی ڈیٹ ہے جی 1 دسمبر 2024. تہاڈے خلاف کتنی درخواستیں؟ میرے خلاف جی 3 درخواستیں آئی ہیں. پہلی درخواست ڈی پی او جھنگ کو گئی, جس کی وہاں ایک پنچایت بنی, اس پنچایت میں یہ فیصلہ ہوا کہ جناب آپ صفائی دے دیں, آپ بری, جیسے ایک پنچایت میں فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کی تحریر ہے باقاعدہ, میرے پاس اس کے ثبوت ہیں, مدعیوں کے دستخط بھی ہیں, اور اس کے اوپر مدعی تھا مظہر عباس اس اپلیکیشن پہ. اس کے بعد پھر دوسری اپلیکیشن جناب میرے خلاف آئی, وہ اظہر نے دی, جو امریکہ وہ پاکستان اس نے وزٹ کیا اور اس نے کہا جی انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں, وہ بھی ایف آئی اے پڑی ہے. اس کے بعد پھر تیسری درخواست ان کی تیسرے بھائی نے دی کہ ہمارے سے $75,000 میں نے لیا ہے ویزا لگوانے کے لیے, اور اس کے اوپر نا میرے خلاف ایف آئی آر چاپ ہوگی 301/23 تھانہ ایف آئی اے فیصل آباد میں. مجھے گرفتار کر لیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد میرے گھر والوں کو تھریٹ کیا گیا. راہ اعجاز صاحب نے کہا کہ جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ کو ریلیز نہیں کیا جا سکتا. میرے بھائی گھر والوں نے پریشان ہو کر میرے کزن نے چیک دے دیے کہ ہمارا بزرگ اندر پڑا ہے تو ہم لعنت کرتے ہیں پیسوں پہ. تو پھر انہوں نے جناب میرے خلاف سارے مقدمے خارج کر کے مجھے ریلیز کر دیا. اور جو چیک لیے وہ سراسر زیادتی ہے, ہم نے کوئی پیسے نہیں دینا. اگر دینے بھی ہے تو دینے والا بھی امریکہ میں رہتا ہے, لینے والا بھی امریکہ میں رہتا ہے. نہ ہم نے یہاں لیے ہیں نہ ہم نے وہاں دیے. اگر بالفرض لینے بھی ہیں تو وہاں اس سے لے لے, اس کے میرے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا کون سا بنتا ہے. اچھا جی یہ دیکھیے جی آپ نے کہانی, یہ آپ فخر دیکھ لیں کہ یہ ایف آئی اے یہ کر رہا ہے, اور ڈی جی ایف آئی اے کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوری نوٹس لیں, سیکٹری کو بھی چاہیے اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں. بالکل ٹھیک ہے, انکوائری کروائیں اور پتہ کروائیں کہ یہ کیا ہے, اور جو شہری اگر اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے اس کو لازمی ریلیف دیں. تو یہ ہے جی آج کا پروگرام. ناظرین امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں دیکھتے رہیں. اگر آپ نے ہمیں کو معلومات دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے. اگر آپ نے کمنٹ کرنا ہے اس پروگرام کے اوپر تو کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے.